بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی ایپیسوڈ میں، پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عبدالمطلب کی جب کفالت میں حضور تشریف لے آئے تو اس سلسلے کو شروع کیا۔ تو پچھلی ایپیسوڈ جو ہماری ختم ہوئی تھی وہ خواب پہ ختم ہوئی تھی، اسی تسلسل کو آگے بیان کرتے ہیں، کیونکہ خواب تفصیل کے ساتھ تھا، ڈیٹیل کے ساتھ تھا، تو پھر اس لیے ہم نے الگ نشست میں اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا کہ وہ جو حضرت رقیقہ بنت ابو سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالمطلب کی زوجہ محترمہ، کہ انہوں نے جو خواب دیکھا اس قحط سالی کے زمانے میں، کہ کیا ہے، کوئی شخص کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے گروہ قریش، تم میں سے وہ نبی ظاہر ہونے والا جس نے ظاہر ہونا تھا اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی یعنی خوب بارش اور سرسبزی اور شادابی عطا کی جائے۔ تم اپنے معزز لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو ڈیل ڈول کا ہو، گورے رنگ کا ہو، جس کی بوئیں یعنی ابرو آپس میں ملے ہوئے ہوں، جس کی پلکیں لمبی، پتلے رخسار اور باریک اور لمبا ناک ہو۔ وہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک ایک فرد اس کے ساتھ نکلے، خوب پاک صاف ہو کر، خوشبوئیں لگا کر، اور پھر تم جبل ابو قبیس پہ جانا اور وہ دعا کرے اور تم پیچھے اس کے آمین کہنا، تو اللہ اس کی برکت سے تمہیں بارش عطا کرے گا۔ یہ خواب حضرت رقیقہ بنت ابو سیفی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں، تو صبح کو جب وہ اٹھتی ہیں تو وہ ان کا جسم کانپ رہا ہے، گھبرائی ہوئی ہیں، اور بدن پہ بھی کپ کپی طاری ہے اور حواس بھی بجا نہیں ہے۔ انہوں نے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو جیسے ہی انہوں نے اس خواب کا تذکرہ کیا تو ان کا یہ خواب پوری وادی بطحا میں پھیل گیا، وادی مکہ میں پھیل گیا۔ اور پھر جب یہ اوصاف جو ہم نے خواب کے بیان کیے، جو انہوں نے دیکھے، تو وہ سارے لوگ، پورا قبیلہ اکٹھا ہو کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا کہ ان اوصاف کے حامل شخص ہم میں صرف آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اکٹھا کیا، حرم میں تشریف لائے، انہوں نے غسل کیا، خوشبوئیں لگائیں، حرم میں آئے، تو حرم میں آ کے حجر اسود کو بوسہ دے کر حرم کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کر کے ابو قبیس پہ چلے گئے۔ کوہ ابو قبیس پر جب پہنچے تو حضرت عبدالمطلب بیٹھ کے، اور ان کے پیچھے سٹیپ بائی سٹیپ اور بڑے جو ہے وہ نظم کے ساتھ وہ سارا گروہ قریش بھی بیٹھ گئے، اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اور کیونکہ ان کا بھی یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ نے ہم پہ جو کرم کرنا ہے تو میری دعا کا تو اثر یا تاثیر بعد میں ہے، اصل تاثیر کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود کی ہے، آپ کے وجود پاک کی ہے۔ تو جب حضور گود میں ہے، حضرت عبدالمطلب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی، اور کیا کہنا شروع کیا، وہی من عن الفاظ میں اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو ہٹانے والا ہے، یعنی یہ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ورنہ کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، اگر وہ ان کے خدا ہوتے تو ان کے سامنے گڑ گڑاتے، اس خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے آ کر یہ بات نہ کرتے۔ اس سے ان کے ایمان، ان کے عقیدے اور ان کی محبت کا بھی جو ہے وہ ہمیں اندازہ اور ادراک ہوتا ہے۔ تو پریشانیوں کو ہٹانے والا، تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور تجھے کسی بتلانے کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو بغیر بخل کے بخشش کرنے والا ہے۔ یہ تیرے حرم کے غلام اور باندیاں ہیں جو تجھ سے اس قحط سالی کی فریاد کرتے ہیں، جس نے ان کے اونٹوں اور گایوں کو خشک کر دیا۔ پس اے اللہ ان کو جلد باران رحمت عطا فرما۔ لوگ یہ دعا مانگ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک آسمان پانی سے پھٹ پڑا اور وادیاں بھر گئیں۔ پھر قریشی بزرگوں کو حضرت عبد المطلب کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے ابو بطحا، یعنی وادی بطحا کے سردار، مبارک ہو، تمہارے ذریعے تمہارے لوگوں نے زندگی پائی ہے۔ یعنی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ جو بارش برسی تو پوری وادی بطحا میں نہیں برسی، پاس ہی قبیلہ کیس اور قبیلہ مدر تھا، ان بستیوں میں بارش نہیں ہوئی۔ جب ان میں بارش نہیں ہوئی تو انہوں نے دیکھا، اور ان تک بھی وہ بات پہنچ چکی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے دعا کی ہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بارش عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور ان کی خوشحالی آ گئی، قحط سالی دور ہو گئی۔ تو اس قبیلے کے سرداران بھی اکٹھے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہ وہ دور ہے جب حضور پروان چڑھ رہے ہیں، بچپنا ہے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کی شان کس طرح نرالی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ کس طرح جوک در جوک ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں، اور ان کی ذات بابرکات سے کس طرح فیض اور کس طرح برکتیں لے رہے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ آئے کہ شاید عبد المطلب ہمارے لیے بھی دعا کرے اور اللہ ہمیں بھی یہ عطا کر دے۔ وہ مکہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت عبد المطلب نے ان کو دعا دی کہ یہ چہرے ہمیشہ خوش رہیں، اور اس پر ان کا مقرر ایک کھڑا ہوا۔ جب آپ نے دعا دی تو ان کا بھی ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم کئی سال سے قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، آپ کی برکت کے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی برکت سے اللہ نے آپ کی وادی کو سیراب کیا، اس کی قحط سالی کو دور کیا، جانوروں کو سیراب کیا، تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمارا بھی قحط دور کر دے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، میں کل میدان عرفات میں آؤں گا، اپنے احباب کو لے کے ساتھ وہاں پر دعا کریں گے۔ تو جب حضرت عبد المطلب صبح ہوئی تو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر میدان عرفات پر پہنچے، تو حضرت عبد المطلب کے لیے ایک مسند لگائی ہوئی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس مسند پر حضور کو ساتھ بٹھایا، اپنی گودی میں بٹھا کر، تو پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ من و عن الفاظ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرنے لگے، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور مدر کے آدمی ہیں جو بہترین لوگ ہیں، ان کے دماغ پر گندہ ہو گئے اور کمر جھک گئیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کر رہے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کر رہے ہیں۔ پس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنی دعا پوری نہیں کی تھی کہ ایک سیاہ اور پانی سے بری ہوئی بدلی اٹھی اور حضرت عبد المطلب کی طرف آئی، اور اس کے بعد قبیلہ کیس اور قبیلہ مدر کی بستیوں کی طرف اس کا رخ ہو گیا۔ یعنی یہ بتایا، یہ اللہ نے نشانی دی کہ اس کے صدقے میں تم پر کرم نوازی کر رہا ہوں، تم پر رحمت کر رہا ہوں۔ وہ بدلی اٹھی، آپ کے سائے پہ سایہ کیا سر پہ، اور پھر ان قبیلوں کی طرف چلی گئی، اور
حضرت عبد المطلب نے کہا اے گروہ قیس اور مدر جاؤ، اللہ تمہیں سیرابی عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ لوگ اسی وقت واپس ہو گئے اور اس طرح وہ سیراب ہو گئے۔